السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہم سب کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی نظر آتی ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں وظیفہ کر لیجئے، آپ کا محبوب تڑپ کر آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، آپ سے معافی مانگے گا۔ آپ فلاں وظیفہ کر لیجئے، اپنے محبوب کو محبت میں پاگل بنا دیجئے۔ آپ فلاں وظیفہ یا فلاں عمل کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ کا راتوں رات بزنس ترقی کر جائے گا، چمک جائے گا۔ فلاں وظیفہ کر لیجئے، آپ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کا رنگ نکھر جائے گا، آپ طاقتور بن جائیں گے۔ فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس وقت یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہے۔ سر میں درد ہو جاتا ہے دیکھنے کے بعد کہ یہ لوگ صرف سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں، کہ لوگوں کو اس انداز سے بیوقوف بنا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر، اور پھر اس کے ساتھ گارنٹی بھی دے رہے ہیں، پوری ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ 100% گارنٹی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، طے شدہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی، کیونکہ لوگ اسی انداز سے یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ آج انشاءاللہ اسی پر چند باتیں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ اسلام کے اندر وظائف کو، عملیات کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اور کس نظریے سے دیکھا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کچھ کمی اور زیادتی ہو جائے اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ دیکھیے دوستو، اس میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، دو طبقے نظر آتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی دونوں ہی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بعض یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وظائف کوئی چیز نہیں ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ خواہ کی ڈرامے بازیاں ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جماعت بھی اپنے ایک حد کو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور بعض حضرات اس کے اندر اس قدر غلو سے کام کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اعتدال کی راہ اختیار کریں گے کہ ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے، اور جو اپنے وقت کے بڑے مشائخ علماء ہیں جن کی ان چیزوں کے اوپر زندگیاں لگی ہے، انہوں نے اس میں ہماری کیا رہبری کی ہے، ہمیں کس طریقے سے سمجھایا ہے اور ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں دوستو، وظائف فی نفس ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کوئی وظیفہ کر رہا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس میں تو کسی کا بہرحال اختلاف ہی نہیں، سبھی اس کو مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے کے وقت چند دعائیں پڑھا کرتے تھے، قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے، معوذتین پڑھا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے بہت ساری آیات حضرات صحابہ کے سامنے رکھی کہ بھائی یہ آیتیں پڑھ لیا کرو اور یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، فلاں چیز سے حفاظت ہوگی، فلاں بیماری سے حفاظت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرنے کے لیے کہا ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو بزرگ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل حل فرما دیں گے۔ دیکھیں، اگر ان وظائف کو انسان یہ سمجھ کر کرے گا کہ بھئی یہ سنت ہے یا قرآن سے ثابت یا حدیث سے ثابت، پھر تو یہ غلط ہے۔ انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں اکابر سے، بزرگ سے، عالم دین سے سنا ہے، انہوں نے یہ کام تجربے کی روشنی میں امت تک پہنچایا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فلاں بیماری سے آزاد کریں گے، نجات دیں گے۔ تو انسان یہاں اس وظیفے کو یا عمل کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے میری بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے پھر وہ کوئی آیت پڑھ رہا ہو یا اللہ کا نام پڑھ رہا ہو یا کوئی دعا پڑھ رہا ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے شفا دے دیں گے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایک طریقے سے کوئی عبادت کر رہا ہو۔
تو لہٰذا اس کی اجازت ہے، اس میں گنجائش ہے۔ ہم خود بھی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں وظیفہ اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے میں یہ چیزیں ملے گی۔ اور میں جتنے بھی آپ کو وظائف بتاتا ہوں زیادہ تر وہی بتاتا ہوں جو وقت کے بڑے بڑے علماء نے بتائے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں سے ان وظائف کو جاری کیا گیا ہے، یعنی بتایا گیا ہے۔ وہ فل اوتھینٹک وظائف ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جھول نہیں ہوتا، جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بہرحال اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آپ وظائف تو کر سکتے ہیں، لیکن وظائف کے اندر اتنے زیادہ نہ آگے بڑھے کہ پورے دن وظائف ہی کرتے رہے اور سب کچھ وظائف ہی کو سمجھ لے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں بہن کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے، قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کبھی دعائیں نہیں مانگتے، اور پوری رات پورے دن وظائف میں لگے پڑے۔ ایسے تو وظائف بھی اثر نہیں کریں گے، ایسے کوئی وظیفہ آپ پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ آپ ساری چیزوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، کہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، روتے رہے، مانگتے رہے، جو دل میں تڑپ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتے رہے، دیکھیے کیسے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہ سارے کام کریں گے، نماز بھی پابندی سے چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیگر کام، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بیوی کے حقوق سارے وقت پر ادا کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے یہ وظائف مؤثر بنیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اثر ڈال دیں گے اور آپ اپنے کام کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر چاہے وہی محبت کا وظیفہ ہو، کاروبار کا وظیفہ ہو، کسی دشمن سے نجات کا وظیفہ ہو، ظالم کے ظلم سے نجات کا وظیفہ ہو، پڑوسیوں کی شرارتوں سے نجات کا وظیفہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ کریں گے، لے کر چلیں گے، اور ساری چیزوں کو مینٹین کریں گے، اعتدال کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھے آئیں گے۔ تو آپ کر سکتے ہیں، وظیفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بالکل کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان ساری چیزوں پر دھیان رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دھیان میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو گارنٹی دے رہا ہے تو پھر وہ فراڈی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط کریں۔ جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، جس کے پیچھے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اس عالم کو سنیں اور اس عالم کی بات کو مان کر ہی اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ تو دوستو پھر آخر میں بس یہی چند باتیں آپ حضرات سے کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ انوالوڈ نہ کرے، زیادہ ان چیزوں کے اندر نہ گھسے، نماز وغیرہ کی پابندی کرے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور وظائف جو دعائیں قرآنی دعائیں ہیں یا احادیث سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو کرتے رہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ میں بھی وظائف آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں، وہ تمام وظائف بتاتا ہوں جو بڑے اداروں نے کتابچے کی شکل میں جاری کیے ہیں۔ تو آپ انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں، آئی ڈی ہماری فرمان نسیم 9222 آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی۔ تو وہاں آپ جا کر جتنے بھی آپ کو وظیفے نظر آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالیں گے، مگر یاد رکھنا تبھی اثر ڈالیں گے جب آپ ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے۔ تو دوستو امید ہے آپ حضرات کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔